بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دل جوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے اشار سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان فروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی اشارہ پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائیں، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمے مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ علامہ طاہر القادری نے کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، جس میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کھڑا ہوا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ایمان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی بہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سار مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا ہے، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم اسے نہ بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی دادرسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال دی ہے اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال نہ پیدا ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے کی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 دعاؤں کو قبول فرما لیا، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ ہی کے یہاں قیام فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مہمان نوازی کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سی کھجوریں تھیں۔ انہوں نے ان سب کو جمع کر کے ایک کمرے میں رکھ لیا۔ اب روزانہ رات کے وقت ایک جن آتا اور اس میں سے کھجور چورا کر لے جاتا، جس کی وجہ سے کھجوریں کم ہونے لگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کمرے میں کھجوریں جمع کر رکھی ہیں، روزانہ ایک جن اس میں سے چرا کر لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنیہ ہے، اب اگر تم اسے کھجور لے جاتے ہوئے دیکھو تو یہ پڑھ لینا، بسم اللہ جی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل اور اس کا جواب دے۔ جب رات کو وہ جنیہ چوری کرنے آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کر جنیہ کو پکڑ لیا۔ جنیہ نے درخواست کی، مجھے چھوڑ دیجئے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اب دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری قیدی جنیہ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے قسم کھا کر کہا میں اب دوبارہ نہیں آؤں گی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بول رہی تھی، دوبارہ آئے گی۔ دوسری رات بھی وہ آئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ دوبارہ قسم کھا کر بولی، مجھے چھوڑ دیجئے، اب دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر نہ آنے کی قسم کھائی ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ دوبارہ پھر آئے گی۔ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر کہا، اس مرتبہ تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر رہوں گا۔ جنیہ نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کی وجہ سے شیطان وغیرہ آپ کے گھر کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ گھر میں آیت الکرسی پڑھا کیجئے، اس کی وجہ سے گھر میں شیطان وغیرہ نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی ہونے کے باوجود اس نے صحیح کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان وغیرہ گھر میں نہیں آتے۔ واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں آیت الکرسی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، جنات و شیاطین اور ان کی پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔